بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارطغرل الغازی کا بیٹا عثمان غازی کون تھا؟ آپ کی وفات کیسے ہوئی اور آپ کا مزار کہاں پر واقع ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عثمان غازی کی فتوحات میں آخری مہم کون سی تھی اور آپ کی میت کو سوغوت کس لیے منتقل کیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ عثمان نے سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد بورسا کو فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دی، اس بات سے بے خبر کہ یہ مہم اس کی زندگی کی آخری مہم ہوگی۔ اس مہم میں عثمان غازی کا بیٹا اورحان بھی شامل تھا۔ عثمانیوں نے بورسا شہر کا محاصرہ لمبے عرصے تک کیا۔ بعض مورخین کے مطابق 6 سال اور بعض مورخین کے مطابق 9 یا 10 سال تک محاصرہ کیا۔ وہاں اتنی دیر محاصرہ کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس سائز انجن نہیں تھے اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی بڑے قلعہ بند شہر پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا۔ سائز انجن ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو قلعے کے بھاری دروازوں اور شہر کی موٹی دیواروں کو توڑنے کے کام آتا ہے۔ عثمان نے بورسا شہر کے باہر نگرانی اور مضبوط محاصرے کے لیے 2 قلعے بنانے کا حکم دیا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو عثمان نے قلعوں پر چوکیاں بنا کر سخت ناکہ بندی شروع کر دی اور بورسا تک پہنچنے والی کسی بھی چیز کو روکنے کا حکم دیا۔ طویل محاصرے کے دوران عثمان اور اس کے فوجی کمانڈروں نے اس کے پاس کے چھوٹے بازنطینی قلعوں کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کئی گورنروں نے عثمان کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور اس کی رعایا میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس کے فوراً بعد عثمان کو ایک مرض لاحق ہو گیا اور وہ مزید کسی مہم میں اپنے جوانوں کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی بورسا کے محاصرے کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ اس لیے عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو اس اہم کام کی مکمل ذمہ داری سونپی اور خود سوغوت کی طرف واپس چلا گیا۔ اورحان نے بغیر کسی لڑائی کے محاصرہ جاری رکھا، لیکن اس نے بورسا شہر کو آس پاس کے قلعوں سے الگ کرنے کے لیے متعینہ شہر کو بھی فتح کیا اور بورسا شہر کا سمندر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد اورحان نے بورسا کے گرد ناکہ بندی سخت کر دی، یہاں تک کہ بورسا کے سپاہی مایوسی کا شکار ہو گئے۔ جلد ہی بازنطینی شہنشاہ نے محسوس کیا کہ شہر کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرنا ناگزیر ہے، اس لیے اس نے اپنے گورنروں کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اورحان غازی 1326 عیسوی کو بورسا میں داخل ہوئے۔ بورسا کے لوگوں کو عثمان نے خود مختاری تسلیم کرنے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کرنے کے بعد کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ چوکیوں کے رہنما سیروز نے اورحان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بعض ذرائع کے مطابق عثمان غازی شہر کے زوال سے عین قبل انتقال کر گئے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق عثمان فتح بورسا تک زندہ رہا۔ اورحان اپنے والد کو اس عظیم فتح کی اطلاع دینے کے لیے واپس سوغوت پہنچا۔ جب اورحان سوغوت پہنچا تو اسے فوراً عثمان کے پاس بلایا جو بستر مرگ پر تھا۔ عثمان خبر سننے کے بعد طبی وجہ سے انتقال کر گئے۔ عثمان نے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ترک سیریز کرلوش عثمان میں اورحان کو عثمان کا پہلا بیٹا دکھایا گیا ہے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق اورحان عثمان کا پہلا بیٹا نہیں تھا۔ عثمان کی بیماری کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ عثمان کئی سالوں سے گاؤٹ میں مبتلا تھا، جو بظاہر اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ تواریخ العثمان میں بتایا گیا ہے کہ عثمان کا پاؤں خراب تھا، جس سے اسے شدید درد ہوا۔ عثمان کی موت کی صحیح تاریخ مورخین میں قابل بحث ہے۔ عثمان کی موت کے بعد اورحان نے اس کی لاش کو اپنے نئے دارالحکومت بورسا منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عثمان کی لاش کی منتقلی کی وجہ ایک وصیت تھی جو عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے چھوڑی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو تو مجھے بورسا میں چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کر دینا۔ عثمان غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالعزیز کے زمانے کا ہے، کیونکہ پہلا مقبرہ 1855 عیسوی میں اس علاقے میں آنے والے شدید زلزلے میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور سلطان عبدالعزیز نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ بورسا کا شمال مغرب بھی ترکی کا ایک شہر ہے۔ یہ ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے۔ اپنے باغات کے باعث یہ شہر سبز بورسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی برفانی تفریح گاہوں، عثمانی سلطانوں کے مزارات اور زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے۔
1326 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ عثمان غازی نے اسی شہر میں دفن ہونے کو پسند کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔